عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، ایک طرف آپ سب نے دیکھا کہ کیسے حکمران جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں اور عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ عمران خان کی پارٹی پر دہشت گردی کا کیس بنا کر تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے۔ خود عمران خان کی تقریریں سن لے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں مارنے کا پلان بنا ہوا ہے اور انہیں مرتضی بھٹو کی طرح قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان کو ایک زبردست دھمکی آمیز پیغام بھیجا گیا ہے کہ ملک پاکستان کو چھوڑ دو اور کسی اور ملک میں چلے جاؤ۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا تو جیل میں انہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اب سینئر صحافی ہارون رشید کا ایک تہلکہ خیز بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ ملک چھوڑ دو گے تو تمہارے تمام کیس معاف کر دیں گے، 2 سال کے لیے ملک چھوڑ دو، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا۔ دیکھیے دوستو، ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی کرپشن اور پیسہ بچانے کے لیے ملک پاکستان کو اس تباہی کے دہانے پر لے آئی ہے کہ آج لوگ آٹے کے لیے لڑ لڑ کر مر رہے ہیں اور انہیں صرف اپنا پیسہ بچانا ہے، یہ ملک کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے۔ آپ کو میں ایک کلپ سناتا ہوں جو آپ کو حیران کر دے گا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ سکھوں کی ایک کہاوت ہے کہ بال مونڈنے سے مردے ہلکے نہیں ہو جاتے۔ اچھا ہارون صاحب، حالات تو کشیدہ ہیں، بہت کشیدہ ہیں، اور لگتا ہے کسی وقت یہ عمران خان کو گرفتار کر کے چھوڑیں گے۔ جذبہ انتقام بہت زیادہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف گرفتار رہا تو عمران خان بھی گرفتار ہو، وہ نااہل ہوا تو عمران خان بھی نااہل ہو، پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا۔ لیکن کچھ عمران خان کو میسیجز بھی جا رہے ہیں پس پردہ، وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کسی ایک شخص یا ایک خاندان کے جذبہ، اور اس میں بھی 2 ہی ہیں زیادہ تر، صاحبزادی ہیں اور ان کے والد گرامی، ان کے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے کوئی قوم اپنے راہ عمل متعین نہیں کر، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کا نتیجے میں اداروں میں توڑ پھوڑ ہو جائے گی، بہت خرابی بہت سی جگہوں پہ ہو جائے گی، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر میسیجز کیا بھیج رہے ہیں؟ کیا دانا لوگ ہیں، سنا ہے اعجاز الحق صاحب کے ذریعے میسیج بھیجا، اعجاز الحق صاحب، عارف الوی صاحب کا اعجاز الحق صاحب سنا؟ اچھا، اعجاز الحق صاحب کا مزاج ایسا ہے کہ میں ان سے کہوں نا کہ کوئی اپنا ان سے کہیں عدنان عادل صاحب کی طرف آپ جا رہے ہیں تو ان کے گھر سے ایک تلوار اٹھا کے لے جائیں تو وہ آپ کو یہ میسیج دے دیں گے۔ وہ اتنے سادہ، بعض معاملات میں بہت ہی سادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بہت چرچا ہے، اب تصدیق تو اس کی خان صاحب بھی کر سکتے ہیں، باہر ان کے حلقے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، اور 2 گھنٹے کے لیے نہیں مانتا وہ، آپ 2 سال کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ کہتے تھے جب اقتدار سے نکلے گا تو یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا، خود ہی چلا جائے گا، لیکن وہ نہیں گئے۔ فیض اللہ خان دیکھو بیچارہ ان کو سمجھاتا رہا، او بھائی میں جانتا ہوں میری زندگی اس کے ساتھ بچپن کے دوست ہیں، بچپن کے کیا ہم عمر ہیں، نیکر پہن کے اکٹھے کھیلتے رہے ہیں۔ اچھا، اب اس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اچھا، پھر یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہے اپنا رجیم چینج پہ بات نہ کریں، پھر اس طرح کی چیزیں آتی رہیں کہ اپنا ان کو جو رعایتیں دے دی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ تو اسٹیبلش تھی، اس کے گواہ بھی تھے، وعدہ معاف گواہ بھی تھے، ڈاکومنٹ بھی تھے، اس میں آدمی مرے ہیں، اس میں اگر یہ وہ وعدہ کیسے کر سکتا ہے، اسے انکار کر دیا۔ اچھا، اور سنیں، وہ یہ وعدے اسی دن اس کی سیاست ختم، اور جس آدمی کو اس نے اٹیچی کیس میں کپڑے رکھ لیے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ جانے کے لیے، اور ورکر سامنے کھڑے ہو گئے دیوار بن کے کہ ہم نہیں جانے دیں گے، ویسے یہ کہتے ہیں گرفتاری، وہ یہ جو ورکر ہیں اس کو یہ اس مصالحت کی اجازت دیں گے، اس دن عمران خان کی سیاست کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا، جس دن یہ 4 تو کہ میں سے 1 شرط بھی وہ مان لے۔ ویسے جو گرفتاری ہے، یہ لوگ کہتے ہیں وہ گرفتاری برداشت نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں انہیں اٹیک ہو جائے گا۔ میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے جو آدمی جو ہے
کرکٹ ٹیم سے نکلنے کے بعد 3 سال تک اس نے پڑھائی بھی کی, امتحان پاس بھی کیا اور ٹھیک نمبروں سے پاس کیا, اور وہاں سے آکسفورڈ سے لندن جاتا تھا, ٹریننگ کرتا تھا. میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کو دیکھا. ایک دفعہ تو پورا دن میں نے اس کے ساتھ اس حالت میں گزارا 96 میں کہ ایئرپورٹ پہ ہم ملے. میں نے کہا تمہاری کوئی پاپولیرٹی خاص نہیں ہے, ڈھانچہ بھی نہیں ہے, الیکشن نہ لڑو. اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو. میں نے کہا اچھا چلو. ہم کوئی اللہ بھلا کرے آپ کا 5-6 جگہ پہ گئے. جیسے ہی ایئرپورٹ پہ ہم پہنچے تو میں نے اسے کہا آپ تو سوئے نہیں ہیں. جو آدمی نے سویا اس کے چہرے ستا ہوا ہوتا ہے. کہنے لگا وہ سحری تک باتیں کرتے رہے, تو سحری کے بعد وقت کہاں تھا, تو پھر یہاں نہ تھا, پھر ذرا سا سوئے. ول یو بلیو اٹ کہ یہاں سے فرض کیجئے گئے نا اپنا قریب ترین جگہ ہری پور پہ تو بعد میں گیا, بہرحال کسی جگہ پہ گیا, تو اس نے پائلٹ سے پوچھا کتنی دیر, مطلب کتنی دیر میں ہم اتریں گے. اس نے کہا 20 منٹ. میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اس پہ رتی برابر مبالغہ نہیں ہے کہ 18 یا 19 منٹ کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. نہ کوئی الارم, اس گھڑی میں تو کوئی الارم نہیں. بہت ڈسپلنڈ ہے, اس وقت وہ سیلف کنٹرول ہے بہت. آج 5 دفعہ یہ واقعہ ہوا. اس نے مجھ سے کہا تم ادھر بیٹھ جاؤ. اور سادگی اس زمانے میں خان صاحب میں ایسی تھی کہ بی بی سی کی ٹیم آئی انٹرویو کرنے کے لیے, تو کہنے لگے نہیں پہلے سے ٹائم طے نہیں. بھگو میں نے کہا خدا کا بندہ کیا کرتے ہو, بی بی سی پہ آدھے گھنٹے کی کوریج مل رہی تمہیں, بی بی سی ٹیلی ویژن کی. اچھا کہ تم بیٹھ جاؤ, ان کو بیٹھنے نہ دینا. اچھا وہ ٹانگیں تھوڑی سی پھیلا کے تو لیٹ گیا. 5 دفعہ کسی کے جگائے بغیر وہ سو کے اٹھا. جب ہم ہری پور پہنچے تو رات ہونے والی تھی, رمضان المبارک کا مہینہ تھا. وہ سارے ڈبے بھی بی بی سی والے کھانے کے ڈبے, ہیلی کاپٹر تھا. تو آپ دیکھیں کتنا وہ پریکٹیکل ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ تم لے جاؤ ہیلی کاپٹر, کیونکہ یہ رات کو دوڑ نہیں سکتا. میں نے کہا تم کیسے ہو گے؟ اس نے کہا بھائی میں کسی سے کار مانگوں گا, کوئی ٹیکسی لوں گا, کسی طرح آ جاؤں گا, مگر یہ ہیلی کاپٹر. میں نے اس کو دیکھا ورزش کرتے ہوئے گھنٹوں, تھکا دینے والی. میں اس کو بتا چکا ہوں آپ کو, میں نہ صرف اس نے جیل ہمت سے کاٹی, کبھی اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کیا کہ میں نے اتنی تکلیف اٹھائی, بلکہ بھوک ہڑتال کی. یہ کس طرح اسسمنٹ کرتے ہیں؟ اچھا اگر فرض کریں کہ وہ ان کو یہ ڈیٹین کر لیتے, اسی طرح کے جنرل تھے نا جنہوں نے نواز شریف کے بارے میں اسیس کیا تھا کہ ہمارے کہنے پہ چلے گا اور جناب بڑے ملک کی ترقی کرے گا, اور ایک سے اس کی نہیں بنی. 4 چیف اس نے بنا, ایک سے نہیں بنی. میں یہ کیسے مان لوں کہ اب اس کی بنی رہے گی؟ تو ویسے ہارون صاحب اگر ان کو یہ اریسٹ کرتے ہیں تو جو پیچھے کمیٹی انہوں نے بنائی ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بات یہ ہے پارٹی چلانے کے لیے بات یہ ہے, میں نے بابڈا کا اس سے کہا, فیصل بابڈا کا, میں نے اس کو کینی کا کہا, عامر کینی کا. کینی جو ہے وہ دیکھا آپ نے گرفتاری نہیں دی, دوسروں کو بھی روکتا. کہتے ہیں بیمار ہیں. نہ بیمار شمار کوئی نہیں تھا, قطعاً بیمار رہتا. اچھا میں نے خان صاحب سے بار بار کہا, یعنی پروگرام میں, کہ یہ جو اپنا شہزاد صاحب ہیں یہ قابل بھروسہ نہیں ہے. اسی طرح عثمان بزدار کہاں ہے, خسرو بختیار کہاں ہے. خٹک کے بارے میں نے کتنی دفعہ اندیشے کا اظہار کیا کہ اس کے مزاج میں جو ہے وہ وفاداری نہیں ہے. یہ جو کمیٹی ہے اس میں کچھ, میں نام تو نہیں لوں گا بالکل کسی کا, کچھ لوگ تو ہیں ٹھیک, لیکن کچھ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, جو ترغیب میں آ سکتے ہیں, جو مالی معاملات میں کمزور ہیں. اچھا ایک صاحب جن پہ خان صاحب بہت بھروسہ کرتے ہیں, ان کے بارے میں تو مجھے ذمہ دار آدمی نے پرسوں بتایا کہ جو وہ کیا نگران غور ہو رہا ہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا, ان کا نام شامل ہے.